حضرت موسیٰ ہی کے زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہ طور پر اور پھر لوٹ کر آئے، سب واقعے کو جانتے ہیں کہ سامری نے پوری قوم کو بہکا دیا، گوسالہ پرستی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر آئے تو بڑے غضبناک ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھگچھ کی کہ کیا ہو رہا ہے؟ ساری قوم عبادت کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، اب یہ کیا ہو گیا؟ گوسالہ پرستی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ہارون علیہ السلام نے جو جواب دیا وہی جواب مولا متقیان کا ہے۔ دیکھیے گا اس آیت کو، سورہ اعراف آیت نمبر 150 ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبناک حالت کے اندر واپس لوٹے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، تم نے کتنی بری حرکت کی ہے میرے چلے جانے کے بعد، تم سب کے سب گمراہ ہو گئے ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر حضرت موسیٰ کے اصحاب حضرت موسیٰ کے چلے جانے کے بعد گمراہ ہو سکتے ہیں تو نبی اکرم کے اصحاب بھی نبی اکرم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی عجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلال کے اندر آ گئے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، یہاں تک کہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا اور انہیں بھی کھینچا اور کہا کہ یہ میری قوم گمراہ ہو رہی تھی، تم نے کیوں آواز بلند نہیں کی؟ اب تحمل کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب سنیے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، قال ابن اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور کر دیا، قوم میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، غسالہ پرستی حرام ہے، تم شرک کی طرف جا رہے ہو، تم کفر کی طرف جا رہے ہو، آؤ صحیح راستے کی طرف، لیکن قوم ایسی تھی جو میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پوری تفصیل سے موجود نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہی معاملات پیش آئے ہوں گے کہ جو مولا متقیان کے ساتھ پیش آئے۔ مولا متقیان کہہ رہے تھے تم غدیر کو بھول گئے ہو، نبی نے مجھے اپنا جانشین بنایا، مجھے اپنا وسیع، مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، کیوں میری بات سننے کے تیار نہیں ہو؟ نہیں، ہر ایک اپنے اپنے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے، آپ بنے کوئی اور بنے۔ یہ مختلف چیزیں کہہ رہے تھے لیکن کوئی بھی علی بن ابی طالب کی بات سننے کے تیار نہیں تھا۔ بالکل یہی معاملہ جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، یہاں تک کہ بعض افراد ایسے تھے جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہی معاملہ کہ جو مولا متقیان کے ساتھ پیش آیا، اور آپ کے سامنے ہم نے روایت میں پچھلی گفتگو کے اندر پیش بھی کی ہے کہ فرمایا تھا بایع، بیعت کرو ورنہ تمہاری گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ فَلَا تُمْشِدْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو آپ دشمنوں کے سلسلے میں مجھے ملامت نہ کریں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور آپ شمار نہ کریں مجھے ظالم قوم کے اندر، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جیسے یہ جواب سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے حضرت ہارون علیہ السلام کی مغفرت کی دعا کی اور اپنی مغفرت کی دعا کی۔ اگلی آیت نمبر 151 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، قال رب اغفر لی ولاخی، پروردگار تو میری بھی مغفرت فرما، میرے بھائی کی مغفرت فرما، وادخلنی فی رحمتک، اور اپنی رحمت کے اندر مجھے داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے انبیاء کی سیرت۔ اگر ظاہری طور پر کسی معاملے کا اندازہ نہ بھی ہو، جیسے انہیں صحیح معاملہ پتہ چلتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ جو کمزور ہے اس کے اوپر پورا اپنا غصہ نکال دیا جائے، نہیں، معاملے کو دیکھا جاتا ہے، جہاں پر جو غلطی ہو رہی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، بعین یہی نمونہ ہمیں مولا متقیان کی سیرت کے اندر بھی نظر آتا ہے، اور یہ حدیث بھی ایسی جو متفقون علیہ ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جس طریقے سے ہارون موسیٰ کے وصی تھے اسی طریقے سے آپ میرے وصی ہوں گے۔ تو جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ واقع پیش آیا تھا بعینی وہی واقعہ مولا متقیان کے ساتھ پیش آیا، اور جو ہارون علیہ السلام نے عمل کر کے بتایا تھا بعینی وہی عمل مولا متقیان نے کر کے بتایا۔